اللہ اکبر. ایک شخص یہاں آتا تھا، ایک دن مجھے کہا بڑے علماء آئے ہیں، ہمارے صوبہ سرحد کے بڑے بڑے علماء مہمان تھے یہاں، آتے ہیں سال دو میں کبھی کبھی. تو مجھے کہا کافی دن ہو گئے، آپ ذرا آ جائے. سندھ کے اندرون میں اس کی جگہ تھی. مجھے کہا وہاں گھر ہے میرا، اور سیر بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی کھا لیں آپ مہمانوں کے ساتھ. چھٹیاں تھیں، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، چلے گئے. 12-1 بجے کے قریب پہنچے. ہم نے وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ غیرتی انسان کل سے کراچی سے آیا ہی نہیں. غیرت کا ٹکڑا. اور بڑے بڑے علماء اکابر وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، 9-10 آدمی ہیں. خیر کھانا تو شہروں میں ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے زرداری اچھے غمداری، لیکن نامناسب بات ہے کہ یہاں سے مہمانوں کو لے جاؤ اور ٹھٹے میں ہوٹل میں کھلاؤ. میں نے یکدم دعا کی. جب میں سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے تو میں یکدم کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہوا اور میں نے کہا اس اسماء و صفات کی قسم دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ رب العالمین اور رزاق کے مطلق کہلاتے ہیں، فوری انتظام فرماؤ. فوری جھٹپٹ. بہت عزت کا مسئلہ ہے، اللہ غیرتی بادشاہ ہے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو گاڑی آگے لے لو اور آگے چلتے ہیں. کہاں اس کی جگہ تو یہ ہے. میں نے کہا نہیں آگے. لا الہ الا اللہ. مسجد میں بیٹھے، قرآن سامنے. 3-4 میل ہم آگے گئے، یہاں کا ایک فاضل جو ہے نا روڈ پہ کھڑا ہے. گاڑی کو ہاتھ دیے کہ گاڑی روکو. میں نیچے اترا، خیر آیا، ملا، کہنے لگا کھانا تیار ہے. کس چیز کا؟ کہتے آپ آئے تو صحیح، مہمان ساتھ ہیں. ہم گئے، اس نے ٹینٹ لگایا ہے. صرف یہ بھی نہیں، گلی کے باہر میں خیمہ بھی لگایا ہے اور دیگ پکوایا ہے. ہمارے وہ مہمان مجھے کہتے ہیں جگہ یہ تھی اور آپ وہاں گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ تسلی سے کھائے، تمہیں کیا پتہ ہے قیامت گزری. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا. جب ایک طرف کیا، اس نے کہا رات کو میں نے خواب دیکھا کہ آپ مہمانوں سمیت یہاں سے گزر رہا ہے، تو میں نے فجر کے بعد بکرا کاٹا ہے اور باورچی کو بلا کے کھانا پکا. بس اسی خواب پر دیکھا تو آپ چلے آ رہے ہیں، تو میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں. نہ فون نہ اطلاع. اب گئے کہاں ہیں؟ وہ ایک واقعہ. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھو تو رزق راستے میں بچ جائے گا. ایسے جدھر قدم رکھو گے وہ آپ ہی آپ ہوں. ابتدا میں جب میں یہاں گلشن آیا تو توحید و سنت کے بیان کے لیے ضرورت ہے کہ نئی نسل کو ساتھ رکھا جائے. تو محلے کے نوجوان بڑی محبت سے آتے تھے، تفسیر میں بیٹھتے تھے. فجر کے بعد درس، عصر کے بعد درس، عشاء کے بعد درس. فجر کے بعد قرآن کریم کا درس، عصر کے بعد پھر دوبارہ، اور رات کو نور الزا اور الطب النبوی ذہبی کی پڑھا دو. پھر لڑکے جب جمع ہو جاتے تھے 30 40 35 50، تو ان کو رائے کے اجتماع میں لے چلتا تھا تاکہ یہ پختہ ہو جائے اور وہاں بھی بزرگوں کو دے کے واعظ نصیحت سنے. اب نام لینا ٹھیک نہیں، کہیں وہ بیٹھا ہوگا محلے کا بزرگ خفا ہو جائے گا، لیکن چلو ہو جائے خفا، حرکت تو اس نے کی ہے. تو مجھے کہا کہ میرا وہاں دوست ہے لاہور میں، اور بس وہ گاڑیاں لے آئیں گے اور وہاں ان کے گھر دعوت بھی ہوگی، ان کو لے جائیں گے. تھوڑی سی خاطر مزارات ہونا چاہیے، آپ کی سال بھر کی محنت ہے. میں نے کہا بہت اچھا. یا خدایا 3 دن تک وہ ہمارے پاس آتے رہے کہ انتظام ہے. جب دعا ختم ہو گئی، مولانا انعام الحسن سے مرحوم نے دعا کی تو اس نے مجھے اس طرح سے کہا ہماری گاڑی میں صرف آپ کی جگہ. میں نے کہا وہ جو 50 آدمی آئے ہیں، کہتے یہ تو بہت رش ہے اور گاڑی کا انتظام. میں نے کہا بس ٹھیک ہے رہنے دو. میں نے دعا مانگی اپنے اللہ سے جیسے ایک بندے کو مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی بسترے اٹھاؤ. بسترے اٹھائے. میں نے چلو آگے نماز پڑھیں گے زور کی، پھر چلیں گے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید گاڑی آگے گڑی ہے.
میں وہاں گیا، منصور بھائی کہیں ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے، اور مزمل بھائی بھی، دونوں موجود تھے۔ میں جب آگے بڑھا، ظہر کی نماز پڑھی، تو ہمارے دوست تھے حاجی حبیب اللہ صاحب کوئٹہ کے، وہ یکدم مولوی سے پخیر قسم پخ دینے میں بس میرا ہوستے میں مولانا پاک شاگردانوں سر لاہور تھا بوزم، یا اللہ۔ ہمارے دوست حاجی حبیب اللہ صاحب بہت قدیم تبلیغی ہے اور بہت اللہ والا ہے، پورا خاندان آفتاب ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں نے نیو برانڈ بس کمپنی سے نکال کے لایا ہوں، اور وہاں کھڑی کی ہے، اور میں نے کہا حضرت کو شاگردوں سمیت لاہور کی سیر کراؤ۔ تو وہ ہمارے محلے کے لڑکے اس شخص کا جو یہاں محلے کا تھا اس کا نام لیتے تھے کہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی کی، نیو برانڈ بس بھیجی، حالانکہ اگر دلت تختے دلو پخوان ہاں خدا انتظام کر اچھا تھا ہاں غل کڑی لگ سے رہا ہاں تختے دلو۔ میں چپ تھا، میں نے کہا چلو اللہ نے اپنی قدرت کے خزانے اور برکتیں دکھائے، اس کا شکر احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ توحید و سنت کی تقریریں جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ نئے نئے زمانہ تھا، اب میں تقریریں کرتا تھا، اب بھی وہی حال ہے۔ اس وقت تو گرم خون، سرحد کی مٹی اور قابل اساتذہ کا چسکا تھا، تو خدا جانے کہ جمعے میں کیا کیا باتیں کرتا تھا، کیونکہ میں درجہ خامسہ کے اخیر میں یہاں آ چکا ہوں۔ سادسہ سابعہ اور دورہ کے سال میں یہی تھا، لیکن اس وقت چھوٹی مستی اور چھان تھی۔ ایک شخص آیا یہاں تو جمعے کے بعد اگلے دن مجھے کہتے یہ جمعے میں کیا بیان کرتے؟ میں نے کہا اللہ کی توحید کا، نہیں اس طرح نہیں۔ میں نے کہا توحید یہی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو بتائے۔ تو وہ بہت ناراض ہو گیا، اس نے بھی کچھ باتیں کی، میں نے بھی کی۔ میں تو سمجھا رہا تھا، وہ نہیں سمجھنا چاہتا، بہت نشے میں تھا اور تکبر و غرور و گھمنڈ میں آیا وہ بہت زیادہ۔ مجھے کہا میں آپ کو چلنے نہیں دوں گا یہاں۔ میں نے کہا سیدھا ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ میں نے کہا تم نے میرے رب کو نہیں جانا ہے، میں اس کو کہہ دوں گا آپ کی عمر ختم کر دے گا، تم مجھے جانتے نہیں۔ میں نے کہا میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا، وہ تجھے موقع نہیں دے گا مجھ تک آنے کا، اس سے پہلے پہلے آپ کی زندگی کا تار کاٹ دے۔ وہ اتنا سنتا ہے میں، وہ بہت غصے سے گاڑی موڑی اور بالکل نئی گاڑی تھی، تیز چلا گیا، ایک ڈس کی آواز آئی، لیکن یہ رکشے بھی اس طرح دجال کی نقل کرتے رہتے ہیں، ٹر ٹر۔ تو میں نے کہا کوئی رکشہ ہوگا زیادہ پھٹا ہوگا۔ اس زمانے میں ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی تھی، نمازی آئے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک نوجوان کی گاڑی مسجد کے اندر گھس گئی ہے اور اس کا قیمہ نکل رہا ہے، پورے پیچ در پیچ اندر پس گیا ہے۔ تو میں جب قریب گیا دور سے میں نے دیکھا تو وہی گاڑی اور وہی شخص تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین۔ جو علماء اور توحید و سنت کا راستہ روکتے ہیں وہ اپنا انجام کو پہنچ کے رہے ہیں۔